اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کے لیے 5 بنیادی جو ارکان رکھے ہیں، ان میں پہلے نمبر پر شہادت ہے۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دینا۔ گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برملا اظہار کرنا، اس کو چھپانا نہ۔ کس بات کی گواہی؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، اللہ الہ الا اللہ، گویا اللہ کی گواہی دینا، اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ اللہ کا ذکر ہی ہے، گواہی اور برملا، اس کو چھپایا نہیں، اس کو برملا اظہار کرنا ہے۔ تو اسلام کا جو پہلا بنیادی رکن ہے وہ یہ ہے کہ برملا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر اس بات کی گواہی دینا ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے۔ تیسرے نمبر پر روزہ رکھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن جو چوتھا رکن ہے اسلام کا وہ ہے زکوٰۃ۔ لیکن زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر کی قیمت موجود ہو اور اس پر سال بھی گزرے، تو اس کی ساری جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، اماؤنٹ ہے، اس پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا 2.5%، یعنی 40 میں سے 1 حصہ۔ لیکن اگر کسی کے پاس نصاب نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح زندگی میں وہ شخص جس کے پاس ایک بار اتنے پیسے آ گئے کہ وہ حج پہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، اور حج کا موسم بھی آیا تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ اب وہ نہیں بھی گیا تو اس پر حج فرض ہوگا، اور اس کے ذمے وہ لازم رہے گا کہ وہ اپنی زندگی میں فریضہ حج ادا کرے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود، فرضیت کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ برابر ہے کہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، یعنی اتنی سخت وعید ہے۔ تو جن پر حج فرض ہو ان کو چاہیے کہ اولین فرصت میں فوری طور پر حج ادا کیا جائے، اور ویسے جوانی میں حج ادا کرنا یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں چلنا بھی ہے، جس میں دوڑنا بھی ہے، جس میں مشقت بھی ہے، جس میں تکلیف بھی ہے۔ تو انسان کے جس وقت اعضاء درست ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے ان کو نبھا سکتا ہے۔ تو اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس کو حج کرنا چاہیے۔ ابھی جس وقت ہمارے بھائی حاجی اسکندر صاحب آئے تو میں نے مبارکباد دی، تو کہنے لگے بس دعا کریں اللہ اس کو قائم رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتنی اچھی جستجو ہے۔ چودھری منظور صاحب تو پہلے ہی آ کر کے ملاقات کر گئے، اثر سے بھی پہلے، اور وہاں کے احوال سناتے رہے، لیکن یہ دعا اور یہ جستجو کتنی خوبصورت ہے کہ یا اللہ حج پہ قائم بھی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طرح میں ساتھ دعا کروں گا یا اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز پر قائم بھی رہنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ نماز کے بھی بہت سارے تقاضے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بھی تقاضے ہیں، اللہ ہمیں ان کو بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم. قصیدہ بردہ شریف کے اشعار آپ اربعین افضل سے سماعت کر رہے تھے. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. جو حج کے لیے جا کے آئے ہیں ان کی یادیں تازہ کرنے کے لیے ایک نعت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. مزہ تب ہے کہ یوں اپنی بسر ہو مزہ تب ہے کہ یوں اپنی بسر ہو حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو مزہ تب ہے کہ یوں اپنی بسر ہو حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو مدینے والے کہیں مقامی کہ ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی کہ ان کے در پر قیام ایسا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسے غلام ہو تو غلام ایسا نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسل یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا. حاجی صاحبان یقیناً مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کی یادیں اور وہ آوازیں ابھی بھی آپ کے کانوں میں گونجتی ہوں گی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یقیناً یہ تلبیہ وہاں پڑھا جاتا ہے جب بھی کسی اونچی جگہ پر جائیں نیچے اتریں کسی گروہ سے ملیں
تو اس وقت یہ تلبیہ کے الفاظ، اللہ کے ذکر کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہوں گا کبھی کبھی راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر کے، جب کوئی بھی نہ ہو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، تو اٹھ کر کے یہ کبھی پڑھیں لبیک اللہم لبیک. اس کا مطلب ہے حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میرے مولا میں حاضر ہوں. آپ جس وقت اس ذکر کو تنہائیوں میں بھی کریں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ کتنا سرور آپ کو دے دے گا اور کتنی رحمتیں عطا فرمائے گا. لبیک اللہم لبیک. ذرا محبت کے ساتھ ان کلمات کو ذرا تازہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بھی حج بیت اللہ شریف نصیب فرمائے اور بار بار حرمین کی حاضریاں مقدر بنائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک. جس وقت انسان اللہ کی وحدانیت کو اور اس کے لا شریک ہونے کو دل کے ساتھ اور اپنے جذبوں کے ساتھ، اپنی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، اپنے ایمان کی حرارت کے ساتھ پڑھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کائنات کا خالق رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہ منظر کیا سہانا منظر ہوگا حجاج کرام کہ جب آج سے 14 صدیاں پہلے عرفات کے میدان میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہوگا اور عرفات کے میدان میں حضور اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے حضور نے خطبہ دیا ہوگا اور پھر اس خطبے کی صدائیں آج بھی پوری دنیا میں گونجتی ہیں اور حضور کا وہ خطبہ حجۃ الوداع بڑا معروف ہے. لیکن میں آج آپ کو ایک اور خطبہ حضور کا یاد دلاؤں گا کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے حج کر لیا تو حج کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تو مکہ اور مدینہ سے درمیان میں جوفہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں غدیر خم. کیا کہتے ہیں؟ غدیر خم. وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا. یہ غدیر خم کیا ہے؟ وہاں پانی کا چشمہ تھا اور وہاں رسول کریم علیہ السلام نے 18 ذوالحج کو ایک خطبہ دیا. اور اگر کسی کو حوالے کا شوق ہو تو اس کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ترمذی کی حدیث نمبر 3713 احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں 959 نمبر پر اس حدیث کو بیان کیا. طبرانی نے المعجم الکبیر میں 5071 میں اس کو بیان کیا. امام نووی نے تہذیب الاسماء میں 347 نمبر حدیث اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر کے اندر اور ابن اسیر نے اسد الغابہ میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ حدیث اور یہ خطبہ بیان کیا اور اس کے راوی ہیں زید ابن ارقم. لیکن یہ حوالے تو جن کتابوں کے میں نے دیے ان میں رسول کریم علیہ السلام کے اس خطبے کا ایک جملہ بیان ہوا. لیکن اس خطبے کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ 10 ہجری کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 آدمیوں کی سربراہی میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ان کا سردار بنا کر یمن کی طرف مبعوث کیا اور کچھ لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے آ کر کے مولا علی کے بارے میں شکایات کی. اب جس وقت حضور سے شکایات کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمذی کی 3712 حدیث
نسائی نے خصائص امیر المومنین نے اور امام نسائی نے سنن الکبرى میں 2 صحاح کے حوالے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، تم علی کی مخالفت کر کے کیا چاہتے ہو؟ صرف ایک مرتبہ نہیں کہا، حضور نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی. تم علی کی مخالفت کر کے چاہتے کیا ہو؟ تم علی کی مخالفت کر کے چاہتے کیا ہو؟ تم علی کی مخالفت کر کے چاہتے کیا ہو؟ پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا سن لو، ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. علی نہیں، اگر لگانا ہے تو پھر پتہ لگے نعرہ حیدری، حیدری اگر لگانا ہے تو پھر پتہ تو چلے کہ رسول کریم علیہ السلام نے علی، مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہیں. اور اس پر قرآن کی آیت بھی موجود ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اولا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ قریب. نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. حضور نے پھر یہ سوال دہرایا دوسری مرتبہ. حضور علیہ السلام نے یہ سوال یوں کیا الست اولا بکل مومن من نفسی، کیا میں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صحابہ نے پھر کہا بلا یا رسول اللہ ہاں. پھر حضور نے فرمایا کہ فہذا ولی من انا مولاہ، یہ ہر اس کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں. مولا علی کا ہاتھ تھامے حضور نے کہا یہ ہر اس کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں. پھر حضور نے دعا مانگی اللہم وال من والاہ، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے. پھر حضور نے دعا مانگی اللہم عاد من آداہ، یا اللہ تو بھی اسے دشمن رکھ جو مولا علی سے دشمنی رکھتا ہے. برادران گرامی، جو پہلے حوالے میں نے آپ کو قائم کیے، میں نے دیگر حوالوں کے الفاظ آپ کو سنائے، لیکن جو پہلے حوالے میں نے آپ کو قائم کیے اس میں رسول اللہ علیہ السلام نے کیا لفظ فرمائے تھے حج سے واپسی پر مولا علی کا ہاتھ تھام کر کے. تو اس میں حضور نے یہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، لوگوں سن لو جس کا میں محمد مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. یہ خطبہ رسول اللہ علیہ السلام نے حج سے واپسی پر ارشاد فرمایا تھا غدیر خم کے مقام پر. اللہ رب العالمین ہمیں حج بھی نصیب فرمائے اور اللہ ان جگہوں کو بھی نصیب دیکھنا فرمائے جہاں جہاں میرے حضور کے قدم لگے ہیں، اور خاص طور پر یہ غدیر خم کا مقام بھی اللہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں رسول کریم علیہ السلام نے یہ ایک تاریخی سا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. برادران گرامی، یہ حج جو ہے یہ ایک محبت کا سفر ہے، عشق کا سفر ہے کہ بندہ بال بچے سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا ہے. یہ حج اللہ کے نیک بندوں کی یادوں کا سفر ہے، اس لیے کہ آپ جتنے بھی ارکان وہاں ادا کرتے ہیں وہاں کسی نہ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی یادیں ہیں. میں آپ سے کہوں کہ اسکندر صاحب بھی آب زمزم لے کے آئے، منظور صاحب بھی حج کر کے آئے تو باقیوں کے لیے تبرک آب زمزم لے کے آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ زمزم کیا ہے؟ یہ زمزم کیا ہے؟ یہ اللہ کے ایک بندے کے قدموں کی خیرات ہے. یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندے کے قدموں کی خیرات ہے. جس وقت ان کی والدہ صفا پر گئیں، مروہ پر گئیں، 7 چکر لگائے اور پھر آئے تو دیکھا کہ اسماعیل کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. برادران گرامی، ان کے قدموں سے ایسا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، ایسا چشمہ جاری ہو گیا کہ قیامت تک لوگ اس پانی کو پینا باعث برکت سمجھتے ہیں.
کہا جاتا ہے جب آب زمزم کو پیو جو دعا کرو اللہ قبول فرماتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے کے قدموں کا صدقہ ہی تو ہے، ان کے قدموں کی خیرات ہی تو ہے. گویا اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے رنگ اپنے بندوں کے ذریعے سے دکھاتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن حقائق تو یہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں، جس وقت صفا پہ تم جاتے ہو اور صفا سے مروہ کی طرف چکر لگاتے ہو، میلین احدارین، وہ سبز جو ستون ہیں ان کے درمیان دوڑتے ہو، کیوں دوڑتے ہو؟ کیوں دوڑتے ہو؟ وہاں اللہ کی ایک بندی دوڑی تھی اور جس وقت اس جگہ پہ پہنچی تھی اس نے اپنے سپیڈ کو تیز کر دیا تھا. اب وہ تو اس کے پیش نظر تھا کہ وہ ماں تھی، اس کے سینے میں تو ماں کا دل دھڑکتا تھا اور اس وجہ سے کہا کہ وہ تیز دوڑی تھی اور اپنے بچے کی طرف آئی تھی، لیکن رب نے کہا میری محبوب بندی تھی. قیامت تک آنے والوں میرے محبوب بندوں کی جو یادیں ہیں وہ تمہیں تازہ کرنی پڑے گی. جب بھی کوئی عمرہ کے لیے آئے گا، حج کے لیے آئے گا، اسے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہوگا. یہ ہے اللہ رب العالمین نے. اور پھر وہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہی تو ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو پہاڑیاں ہی تو ہیں. ہاں پہاڑیاں ہیں، ٹھہرو پہاڑیاں ہیں، لیکن صرف پہاڑیاں نہیں ہیں. اللہ کی برگزیدہ بندی کے قدم لگے تھے. رب نے کہا جہاں میرے محبوب بندوں کے قدم لگ جائیں. قرآن کو ماننے والوں ان کو معمولی نہ سمجھنا، میرے بندوں کو معمولی نہ سمجھنا، اس لیے کہ جہاں ان کے قدم لگے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. رب نے قرآن میں فرما دیا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. وہ نشانیاں کیوں کہا؟ وہاں قدموں کے نشان لگے تھے، وہاں قدم لگے تھے. جہاں اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگ جاتے ہیں رب ان کو قرآن میں اپنی نشانیاں قرار دے دیتا ہے. اب مرضی آپ کی ہے کہ خدا کے بندوں کی عظمتوں کو مانو نہ مانو، لیکن جو قرآن کو مانتا ہے اسے اللہ کے بندوں کی عظمتوں کو بھی ماننا ہوگا. اس لیے کہ رب نے کہا یہ کسی عالم کا علم نہیں ہے کہ اس پر انگلی اٹھ سکے، اور نہ کسی مفکر کی فکر ہے، نہ کسی دانشور کی دانش ہے. یہ میرے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ نور پر نازل ہونے والے قرآن کے الفاظ. ان کو قرآن کی باتیں، ان کو مصطفیٰ کی حدیث کی باتیں سمجھ نہیں آتی. وہ یہ کہہ کر کے بڑی آسانی سے جان چھڑاؤ مولویوں کی باتیں چھوڑو، استغفر اللہ. وہ اس طرح اپنے کیوں ان کا سینہ ایسے تنگ ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جیسے آسمان کی جانب سیڑھی لگا لی جائے. تو اب آسمان کی جانب سیڑھی لگا کے کتنا اوکھا ہوتا ہے چڑھنا، کوئی چڑھ سکتا ہے؟ تو اسی طرح ان کے سینے میں اسلام کی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی، قرآن کی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی. دعا کرو. اور میں حاجیوں سے بھی کہوں گا کہ حاجیوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ فرمائے، اور جس طرح اسلام اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہمیں اس طرح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو سمجھایا اللہ ہمیں اس طرح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ کو بتاؤں تو میری کیفیت جب میں گھر پہنچا، میں گاڑی سے اترا ہوں تو میں دیکھو 47 سال سے وہاں میں رہ رہا ہوں، تو میرے کو میں گھاؤں آ گیا، کیونکہ میرا دل دماغ جو ہے نا وہ ادھر مکرم دنوں میں تھا. کہہ رہا تھا کہ میں کس جگہ پہنچ جاؤں کہ میرا دل نہیں اندر جانا کر رہا تھا، لیکن کہا تھا اگر جہاں تھا بچے کے اندر میں انتظار کر رہے تھے. ماشاءاللہ یہ کیفیت میری تھی، میری وائف کی یہ تھی، ہم دونوں گئے تھے. ماشاءاللہ جی یہ بہت خوبصورت کیفیت تھی جو اللہ صاحب نے بیان کی. ماشاءاللہ منظور صاحب آپ بھی ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی کیا کیفیت جب پیدا کرے. آمین. السلام علیکم. جی میں تے اج تو شروع تھانوں دسنا جتے گیا سی تے اندر بہت ڈر آئی، کیونکہ میں سنیا سی جتنا چر تسی عرفات تے نہیں جانا حج نہیں ہوندا. تے کئی ایک میں نام نہیں لینا چاہتا
ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਹੱਜ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਕਤ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਪੜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 20 ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁੰਮਾ ਲਬੈਕ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਲਿਆਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮੀਨ ਯਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਡੋਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਵੀ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਜਾਂ ਬਸ